تو حدیث شریف کے الفاظ ہیں فرشتے رب کی بارگاہ میں کہیں گے جب اللہ پاک فرمائے گا میں نے سب کو بخش دیا محفل والوں کو، تو فرشتے کہیں گے فیہم فلان عبد خطا، مولا اس محفل میں ایک بہت ہی بڑا مجرم تھا، انتہائی پاپی، خطاکار، مجرم، سیاکار، شرابی، ناہنجار، گناہگار، کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی روزہ نہیں رکھا، کبھی نیک کام نہیں کیا، انما مر فجلس معہم، آیا بھی نہیں تھا محفل میں، بس ایسے روڈ پہ جا رہا تھا، راستے سے جا رہا تھا، دیکھا اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے تو آگ کے ویسے ہی بغیر نیت کے بیٹھ گیا، بغیر ارادے کے بیٹھ گیا۔ دونوں میں فرق ہے، ایک شخص گھر سے چل کے آئے محفل میں اور ایک شخص ایسے جا رہا تھا منورنجن کے لیے بیٹھ گیا، دونوں میں فرق ہے۔ تو فرشتے اتنی باتیں رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا اتنا بڑا گناہگار آیا بھی نہیں تھا محفل کے لیے، بس تھوڑی دیر کے لیے آگے، لیکن بیٹھا تھا محفل میں سائیڈ میں دائیں بائیں نہیں بیٹھا تھا، نہ آؤٹ سائیڈ بیٹھا تھا، نہ رائٹ سائیڈ بیٹھا تھا، نہ دوسرا سائیڈ کون سا ہے، لیفٹ سائیڈ۔ یہ سب سمجھدار ہاں، اور جو لیفٹ رائٹ کرنے والے ہوتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہوتے۔ تھا تو بڑا گناہگار مجرم، ابھی جیسے حضرت بتا رہے تھے کہ ڈاکو بھی پہلے کے ہوتے تھے تو غیرت مند ہوتے تھے، سمجھ پا رہے ہو کہ نہیں؟ اور اب کے حاجی صاحب غیرت مند نہیں، بے غیرت ہو گئے ہیں، مولوی مولانا کے اندر سے غیرت ختم ہو گئی، ہم لوگ بے غیرت ہو گئے، اور پہلے کے ڈاکو ہم سے اچھے تھے کہ غیرت مند تھے، بے غیرت نہیں تھے، سمجھ پا رہے ہو کہ نہیں؟ اب اتنا سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھتے، تو وہ جو گناہگار خطاکار چاہے جتنا تھا شرابی کبابی، لیکن غیرت اس کے اندر موجود تھی، وہ نہ لیفٹ سائیڈ بیٹھا، نہ رائٹ سائیڈ بیٹھا، نہ آؤٹ سائیڈ بیٹھا۔ آؤٹ سائیڈ سمجھتے ہو؟ بالکل باؤنڈری پار، جیسے وہ ٹھلیاں چلا رہے ہیں، یہ آؤٹ سائیڈ لوگ ہیں، سمجھ پا رہے ہو کہ نہیں؟ ہاں ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، ایک ان سائیڈ ہوتا ہے، سمجھ پا رہے ہو کہ نہیں؟ تو سارا کام جب ان سائیڈ ہو تو کوئی لیفٹ اور رائٹ سائیڈ نہیں جاتا، نہ آؤٹ سائیڈ جاتا ہے، سائیڈ پر رہ کر ہی صراط مستقیم پر رہ کر حضور کی باتیں کرتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اور جب بھی آتا ہے تو محفل کے اندر باادب بیٹھتا ہے۔ بہت اہم باتیں ہیں سمجھداروں کے لیے۔ بہرحال جب فرشتے کہیں گے مولا سب کو بخش دیا، ٹھیک ہے سب بخش دیے گئے، لیکن وہ جو اتنا بڑا گناہگار خطاکار شرابی جواری پاپی مجرم کوئی گناہ نہیں بچا جو اس نے کیا نہ ہو، کبھی کوئی نیکی نہیں کی، تو کیا مولا اس کا بھی کام ہو گیا، وہ بھی بخش دیا گیا؟ جب یہ فرشتے کہیں گے تو اللہ پاک پھر فرشتے اور کہیں گے کہ آیا بھی نہیں تھا، بس آؤٹ سائیڈ جا رہا تھا، مگر آ کر کے بیٹھ گیا محفل میں، فجلس معہم، الفاظ ہیں کہ جلس معہم، محفل والوں کے ساتھ بیٹھ گیا، ان کے کندھے سے کندھا ملا کر بیٹھ گیا۔ تو اللہ پاک کا جواب سنیں، سبحان اللہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، اے فرشتوں تمہارے کہنے کا مطلب میں سمجھ رہا ہوں، تم یہ کہہ رہے ہو کہ اتنا بڑا گناہگار، اتنا بڑا خطاکار، اتنا بڑا پاپی، اتنا بڑا مجرم کیسے بخش دیا گیا؟ ارے سنو، ذکر کرنے والے، اللہ و رسول کا ذکر کرنے والے ایسے پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان سے ٹچ ہو جاتا ہے، جو ان کی مجالست اختیار کر لے، جو مجالست اختیار کر لے، جو ان کی صحبت اختیار کر لے، ارے فرشتے تم بھی تو وہاں موجود تھے، تم بھی تو ان میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے نورانی پروں سے تم نے ان سب کو ڈھک لیا تھا۔ میری غیرت ربی یہ گوارا نہیں کرتی ہے کہ جو میرے رحمت والے فرشتوں کے نورانی پروں کے نیچے آ گیا، اسے جہنم میں جھونکو، اس لیے اس گناہگار کو بھی میری جنتی کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرات، آواز سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات ہمارا رب غیرت والا ہے، ذرا بولیں نا یار، بولیں سبحان اللہ۔
اور بندوں کے اندر بھی غیرت ہونی چاہیے، بغیرت نہیں بننا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو باغیرت بنائے، آمین کہیے۔ آمین ثم آمین۔ یہ غیرت بہت کام آتی ہے۔ اب آپ نے دیکھا محفل کے اندر بیٹھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، بار بار بتایا جاتا ہے، پھر بھی لوگوں کو سمجھنا اچھا شیطان پیچھے لگا ہوتا ہے۔ پہلے تو چاہتا ہے کہ محفل میں نہ آئے، اور اگر کوئی آ جاتا ہے تو شیطان چاہتا ہے کہ فرشتوں کے پروں کے نیچے نہ آئے، کہیں بخش نہ دیا جائے۔ اس کو تو آگ لگی ہوئی ہے، اس کو تو دشمنی آئی ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، کوئی ڈھکا چھپا دشمن نہیں ہے۔ میرے عزیزو، شیطان ہمارا دشمن ہے، اور شیطان سے دشمنی کا حکم ہمیں بھی ہے کہ ہم شیطان سے دوستی نہ کریں، دشمنی کریں۔ شیطان ہمیں چاہتا ہے کہ ہم بخشے نہ جائیں، اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ حضور کا دامن پکڑ کر کے ہم بخش دیے جائیں۔ شیطان کی ہم مخالفت کریں تو شیطان کی مخالفت کیسے ہوگی؟ جس میں شیطان خوش ہے وہی کام کر کے، کہ شیطان جس کام سے خوش ہے اس کی مخالفت کر کے؟ شیطان جس میں خوش ہے وہ نہ کریں، جس میں رحمان خوش ہے وہ کام کیا کریں۔ ذرا بولیں نا انشاءاللہ، سب لوگ بولو انشاءاللہ۔ ٹھان لیجئے کہ وہ میرے سرکار کا دشمن ہے، تمام نیک بندوں کا دشمن ہے، خود وہ ہمارا دشمن ہے، تو پھر ہم اس کو خوش کرنے والے کام نہ کریں، ہم حضور کو خوش کرنے والے کام کریں، ہم اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں۔ جب ہم اللہ اور رسول کو راضی کرنے والے کام کریں گے تو شیطان کو مروڑ ہوگا، شیطان تڑپے گا، بلکے گا، اور ادھر حضور اپنے مزار انور میں مسرور ہوں گے تو ہمارا کام بن جائے گا۔ سمجھ پا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ میں کوئی بات کہہ رہا تھا، بات دوسری طرف نکل گئی۔ اب آپ بیٹھو گے نا انشاءاللہ ڈھنگ سے، کبھی بھی محفل ہو تو آپ محفل میں بادب بیٹھیں، ہو سکے تو وضو بنا کے بیٹھیں، ٹوپی لگا کے بیٹھیں، اسلامی لباس میں بیٹھیں، کیونکہ اس میں میں نہیں کہتا بہتا ہوا دھارا تو رک سکتا ہے حضرات، یہ کائنات پلٹ سکتی ہے، مگر آمنہ کے لال کے منہ سے نکلی ہوئی بات بدل نہیں سکتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث سے میرے سرکار نے فرمایا ہے، ان للہ تبارک و تعالی ملائکۃ سیارۃ فضلا یبتغون مجالس الذکر۔ جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس کا یہ پہلا ٹکڑا ہے کہ اللہ کے بے شمار فرشتے ہیں، زمین پر آتے ہیں، ٹہلتے ہیں، ان کا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ زمین پہ چل چل کر کے ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے ذکر کی محفل کہاں سجی ہوئی ہے، ذرا بولیں۔ اور جب پا جاتے ہیں تو آگے بیٹھ جاتے ہیں۔ فرشتے معصوم ہیں، پہلے سمجھو فرشتے معصوم ہیں۔ معصوم کس کو کہتے ہیں؟ جس سے گناہ ہو ہی نہ سکے، گناہ ہو ہی نہ سکے۔ وہ نوری ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ اونگتے ہیں، نہ انہیں پاخانہ پیشاب کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ نوری ہی نور ہیں۔ اللہ نے جس کام میں لگا دیا اسی میں لگے رہتے ہیں، ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ یہ نوری ہیں جو گناہگار نہیں ہیں، جن سے گناہ ہو نہیں سکتا، وہ اللہ کے ذکر کی محفل تلاش کر کر کے آتے ہیں، اور جو سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبا ہے بار بار اعلان کر کے بلایا جائے، اگر آپ ہی جائے تو محفل میں نہیں بیٹھتا، بتاؤ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے ذکر کی تو ہر وقت ہمیں ضرورت تھی تاکہ گناہوں کی گندگی ہمارے قلب سے صاف ہو جائے، اور اللہ کا ذکر ہمارے گناہوں کو دھو ڈالے، اور جب گناہوں کو دھو ڈالے تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، اور اللہ کرم فرما کر کے ہمیں جنتی بنا دے، ہماری مغفرت کا سامنا کر۔ یہ تو ہمارا کام تھا، مگر اللہ کے معصوم فرشتے ذکر کی اہمیت سمجھتے ہیں، اللہ کے ذکر کی لطافت سمجھتے ہیں، اس کی قدر قیمت، اللہ کے ذکر کی چاشنی اور لذت فرشتے جانتے ہیں، تو وہ تلاش کر کر کے آتے ہیں۔ ہمیں جلسہ کرنا ہو تو ہم لوگوں کو تلاش کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس میں آنے سے شان کم نہیں ہوتی ہے، بلایا جائے یا نہ بلایا جائے، اگر محفل کہیں پر ہو وہاں پر اس نیت سے بندہ جائے کہ وہاں معصوم فرشتے بھی آتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، حضور نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر اس نیت سے آئے کہ اللہ کے معصوم فرشتے آتے ہیں، میں گناہگار ہوں، میں سیاہکار ہوں،
ٹار ہوں، مگر فرشتے جو کہیں گے اللہ ٹالتا نہیں ہے۔ جب دعائیں کی جاتی ہیں تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اس محفل میں اگر فرشتوں نے آمین کہی تو میرا یقین کہتا ہے اللہ فرشتوں کی آمین کو ٹالے گا نہیں، بلکہ اللہ فرشتوں کی دعاؤں کو اللہ قبول فرما لے گا۔ حضرات فرشتے آمین کہہ دیں تو گویا وہ بھی وہی دعا کر رہے ہیں۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے الہی قبول فرما، الہی قبول فرما۔ ادھر سے دعا کی جائے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اگر فرشتوں نے آمین کہہ دیا مطلب یہ ہے فرشتے بھی کہتے ہیں مولا ہاں ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ فرشتے اگر کہہ دیں گے تو رب ٹالے گا نہیں، ذرا بولے سبحان اللہ، کیونکہ فرشتوں کی زبان سے گناہ نہیں ہوتا، فرشتے گناہ کرتے نہیں، وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں۔ اب میں بات آگے بڑھاتا ہوں، ذرا